ہمارے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں خورشید ربانی. آج ہم بات کریں گے مسلم لیڈرشپ کی, مسلم قیادت کی. آزادی کے بعد مسلم طبقے کو ایک بڑا لیڈر, ایک اچھا لیڈر کیوں نہیں مل پایا, اسی پر ہم بات کریں گے. اور اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ایس ایم خان صاحب, آپ ڈی جی ہیں دوردرشن نیوز کے, استقبال ہے آپ کا. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں سید فیصل علی صاحب, آپ گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا, آپ کا بھی استقبال ہے. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب, آپ جو ہے وہ جانے مانے اسلامک اسکالر ہیں اور سیاسی مسئلوں پر ہمیشہ ہی اپنی بات رکھتے رہتے ہیں, آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ ہر بار کی طرح آڈینس کے درمیان بھی ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں, محمد توحید عالم, آپ ڈائریکٹر ہیں تاج میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کی, آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں. اور بڑی تعداد میں یہاں پر آڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہے. ایسم خان صاحب, سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے اور سوال یہی ہے کہ ان دنوں جو ہے وہ مسلم قیادت کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. عام طور پر مسلمانوں کی یہ شکایت ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ آزادی کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کو اگر چھوڑ دیں تو موٹے طور پر کوئی ایک ایسا لیڈر ابھر کر کے نہیں آیا جس کی ایک آواز کے اوپر ہندوستان کے مسلمان ایک ہو جائیں, کسی ایک ایشو کے اوپر ایک ہو جائیں اور ان کی آواز کو بلند کیا جا سکے. یعنی مسلم قیادت کا فقدان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے, اس میں پوری طرح سے متفق نہیں ہوں. میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے آزادی کا ذکر کیا, 1947 سے پہلے اور 1947 کے بعد. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کامن فیکٹر تھے, وہ 47 سے پہلے بھی تھے, 47 کے بعد بھی رہے. اور 47 سے پہلے جو قیادت تھی یا مولانا ابوالکلام آزاد کے طور پہ ہمیں 47 کے بعد ملی, وہ قیادت ایک اس ٹائم 47 سے پہلے ایک بہت بڑا ایشو تھا پاکستان کا. اور وہ قیادت جو پورے ہندوستان کے لیول پہ ہوئی, محمد علی جناح تھے, وہ ایک کاز کو لے کر چل رہے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد تھے, وہ اس کاز کے, وہ اس کے آئیڈیا کے مخالف تھے. تو ایک ہندوستان میں جو ایشو بنا مسلمز میں کہ ویدر یو آر فار پاکستان اور یو آر اگینسٹ پاکستان, تو ہر آدمی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور اسی سے قیادت ابھرتی چلی گئی. آزادی کے بعد کیونکہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, ایڈلٹ یونیورسل فرینچائز ہے جس کے بیسس پہ الیکشنز ہوتے ہیں, اور ہندوستان کی 28 ریاستیں ہیں, اور ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ آپ اگر دیکھیں تو نارتھ, ساؤتھ, ویسٹ, ایسٹ اس میں بٹے ہوئے ہیں, اور ہر جگہ کا جو کلچر ہے, لینگویج ہے, مسائل ہیں, وہ الگ الگ ہیں. تو آسام میں سب سے زیادہ مسلمان اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں آسام کی 30% آبادی مسلمان ہے. آسام میں, ویسٹ بنگال میں 25% آبادی مسلمان ہے, کیرالا میں 25% آبادی مسلمان ہے, یو پی میں 20% ہے, بہار میں 18-17% ہے. تو ایسا قیادت ابھرنا پورے ہندوستان میں کہ جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو, جن کی زبان الگ ہے, جن کا کلچر الگ ہے, جن کی ڈریس الگ ہے, جن کا بولنے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ سب الگ ہے, تو ایسی کوئی قیادت پورے ہندوستان میں ہونا بہت مشکل ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کاسٹ کے پاس یا کسی اور قوم کے پاس بھی ہندوستان میں ایسی کوئی قیادت ہے کہ جس کے پیچھے پورا ہندوستان, سپوز اگر کسی بھی کمیونٹی کو لیا جائے تو کسی بھی کمیونٹی کے پاس ایسی قیادت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پورے انڈیا کے اس کمیونٹی کے لوگ اس پر لبیک. لیکن اگر ہم جو ہے دلت اور شیڈیول کاسٹ کی بات کریں تو مایاوتی ہیں موٹے طور پہ ہندوستان, مایاوتی اتر پردیش میں ہے. جی نہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ دوسرے اسٹیٹس میں بھی اگر دیکھیں تو ان کی نمائندگی ہے, ان کی حاضری ہے. نہیں, بالکل ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. مایاوتی کی ایکسیپٹیبلٹی کہیں نہیں ہے. اتر پردیش کو چھوڑ کر مایاوتی کی بالکل ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. کچھ عرصے تک ہریانہ میں ہوئی تھی, کچھ عرصے تک دہلی میں ہوئی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. ہریانہ میں بھی ختم ہو گئی, راجستھان میں بھی ختم ہو گئی. تو اس بار 3 سیٹیں آئی ہیں, پچھلی بار 6 تھی, اس بار 3 آئی ہیں. مقصد اور ووٹ پرسنٹیج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کا انکریز ہوتا ہے. وہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا دلت ان کے پیچھے ہے. مہاراشٹر کے دلت بالکل الگ ہیں, گجرات کے دلت بالکل الگ ہیں, کسی اور صوبے کے دلت. لیکن سوال یہ اس لیے اٹھنا لازمی ہوتا ہے کہ دلت اگر لیڈر کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو مایاوتی کا نام آتا ہے, مگر وہ غلط. یادو کے اگر لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں تو ملائم سنگھ یادو ہے یا جو ہے. ایکچولی دیز آل آر ریجنل لیڈرز, یہ سب علاقائی لیڈرز ہیں. ملائم سنگھ یادو بہت بڑے لیڈر ہیں, مگر یہ کہ اگر یو پی کے بیونڈ اگر دیکھا جائے تو ان کی بالکل قیادت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسلم لیڈرشپ کا جو کہیں نہ کہیں فقدان ہے یا کمی ہے, یہ واقعی اس سے جو ہے لوگوں کو پریشان ہونے والی بات ہے, خاص طور سے مسلم طبقے کو, چونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی ایک ایسا جو ہے قائد نہیں ہے پورے ملک کی سطح پر اگر ہم دیکھیں جس کے پیچھے وہ کھڑے ہو سکیں, جس کے اوپر وہ یقین کر سکیں ایشوز کو لے کر کے اور دوسری چیزوں کو لے کر کے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ قیادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر بات گھوم پھر کر کے سیاسی قیادت پہ آ جاتی ہے, لیکن اس کو صرف سیاسی قیادت کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر مسلمانوں کی قیادت کی بات کریں تو دینی قیادت کے نام پر دیکھیں تو ہندوستان میں ایسے بہت سارے عالم دین ہیں جو نہ صرف ہندوستان ہے بلکہ پورے بین الملک میں بھی عالمی سطح پر جانے پہچانے جاتے ہیں.
اگر تعلیمی قیادت کی بات کریں تو اس میں بھی کوئی اکال نہیں ہے. آپ اے پی جے عبد الکلام سے لے کر کے کئی ایسے نام ہیں جن کو ہم گنا سکتے ہیں. مسئلہ جو آتا ہے وہ صرف اور صرف سیاسی قیادت کو لے کے آتا ہے. جیسا شہزاد صاحب نے کہا, بہت صحیح کہا انہوں نے, کہ آزادی کے بعد جو مسئلے تھے وہ الگ ہو گئے, اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں آج کی تاریخ میں اگر ہم جب بات کر رہے ہیں آج کے تناظر میں, تو کہیں پر بھی کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل لیڈر ہے. یہ صرف مسلمانوں کی حد تک کی بات نہیں ہے, چونکہ صوبوں کے جو اپنے مقصد ہیں, جو ان کی اپنی ایشوز ہیں, وہ زیادہ بڑے ہو گئے ہیں. تو کوئی بھی آدمی, آپ جس کا بھی آپ نام لیں کسی بھی پارٹی کا, وہ صوبائی اور علاقائی ہی لیڈر ہے. ہاں, کچھ پارٹیاں اپنے کچھ صوبائی لیڈرز کو مرکزی لیول پہ لا کر کے اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں نیشنل لیول لیڈر کے طور پہ. لیکن بہرحال آج بھی ایک ہے کہ کوئی بھی مرکزی طور پہ اگر کسی کو آپ مانا جائے کہ کوئی ایک لیڈر ہے جس کو آل انڈیا ایکسیپٹیبلٹی ہے, تو ایسا نہیں ہے. لیکن بالکل مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ مسلمانوں میں یہ فقدان ہے, مسلم لیڈرشپ میں کرائسس ہے. لیکن اس کا بھی کہیں نہ کہیں اگر اس کی اوریجن کو ہم ٹریس کریں تو یہ جو پارٹیشن کا جو المیہ ہے وہ اس کا فال آؤٹ ہے. جب جیسا شہزاد صاحب بتا رہے تھے کہ اس وقت دو فکر تھی, ایک وہ جو پاکستان کے لوگ ماننے والے تھے, اور دوسری جو تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے. اس کے بعد یہ ابوالکلام آزاد آئے, اس کے بعد ملک آزاد ہو گیا. پھر ایک ایسی کیفیت سے مسلم قوم دوچار ہوئی کہ قیادت کے نام پر کرائسس بڑھتی چلی گئی. اگر آپ مسلمانوں کے ایشوز کو اٹھائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر فرقہ پرست ہونے کی بات لگنے لگی, کہیں نہ کہیں بہت سارے دوسرے ایشوز آ گئے, اور 1967 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو کوئی مسلم قیادت 1967 تک تو بالکل ابھر کے نہیں آئی. پھر دھیرے دھیرے ایک دو قیادتیں آئیں. آسام کا ذکر کیا شہزاد صاحب نے, آپ دیکھیے وہاں پہ ایک قیادت سامنے آئی ہے. تو اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں بھی مسلم قیادت ابھر کر سامنے آ رہی ہے. لیکن 1947 سے لے کر کے 1985-86 تک, اور پھر اس کے بعد بابری مسجد کا سانحہ ہو گیا, تو ایک کے بعد ایک ایسے کچھ مسئلے ہوتے چلے گئے کہ مسلم قیادت کا نام لینا ہی کہیں نہ کہیں بہت ایک, جس کو کہتے ہیں انگریزی کا ایک ٹیبو ہو گیا, کہ لوگ مسلم قیادت یا مسلم قائد ہونے کے نام سے ڈرنے لگے. اور ہر آدمی میں ایک بہت اچھی بات ہے, ہمارا ملک سیکولر ہے, کہ سیکولرزم کا ایک غلط تاثر جانے لگا. ہر آدمی اپنے آپ کو مسلم قائد یا دوسرا قائد نہ کہہ کر کے سیکولر بننے کی کوشش, اور اس میں ہوڑ لگتی چلی گئی. اور یہ صرف اس لیے تھا کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں ایک فیئر سائیکوسس تھا کہ اگر ہم صرف مسلمانوں کی بات کریں, حالانکہ وہ بھی بہت مناسب نہیں ہے, لیکن اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنا اور اس کی آواز اٹھانا کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں لوگ پرہیز اور گریز کرتے رہے, اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے تو یا تو ملائم سنگھ یادو کی طرف نظر جاتی ہے, لالو پرساد یادو کی طرف نظر جاتی ہے, یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی طرف جاتی ہے. مسلمان کے نام پر مسلم قائد آج نہیں ہے. ایک اچھی شروعات آسام سے ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے اس ماڈل کو لوگ آگے فالو کریں گے. ہاں, لیکن اس ماڈل کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی کچھ سال پہلے اتر پردیش میں, اور جو ہے شاہی امام ہیں ان کی طرف سے بھی کوشش ہوئی تھی, لیکن وہ جو ہے کوششیں ناکام رہی ہیں. پتہ نہیں اس کی جو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے. دیکھیے, اس میں ایک چیز اور یہ سمجھ لیے کہ مسلمانوں سے بھی اگر ہم قیادت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ذمہ دار ہماری قوم بھی ہے. آپ اس بات کو دیکھیے, میں کسی قوم کی بات نہیں کروں گا, کہ وہاں پہ جو ذرہ ہوتا ہے اسے وہ آفتاب بنا دیتے ہیں. ہم لوگوں میں ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارا جو آفتاب ہے اسے بھی ہم ذرہ بنا دیتے ہیں. اس میں بہت ساری کمیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کہاں اس کی مسلم قیادت کی جب بات ہوتی ہے تو ہم فرشتے ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو, اس میں کوئی برائی نہ ہو, وہ بالکل پاک صاف ہو, بالکل فرشتے جیسی اس کی صفت ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. اگر قیادت آنی ہے تو ہمیں اور آپ کے بیچ میں سے آنی ہے, اور انسانی کمزوری سب ہونی ہے, تو ہمیں اس کو نظر انداز کر کے اس قیادت کو آگے بڑھانا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور اس کو ہمیں دوسرے لوگوں سے, جن لوگوں کا ہم لوگ نام لے رہے ہیں, مایاوتی سے ہیں, ملائم سنگھ یادو ہیں, یا دوسری قوموں سے, ان سے سیکھیں کہ کیسے وہ لوگ اپنے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کو قیادت کے مرکز پہ بیٹھاتے ہیں. آپ دونوں سے بات کرنے کے بعد ایک بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے, ان کا یہ ماننا ہے کہ نہ صرف مسلم طبقے میں بلکہ دوسرے جو برادریاں ہیں ان میں بھی, یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان میں بھی جو ہے کوئی قائد نہیں ہے. لیکن یہ بات تو مانیں گے کہ اگر ہم دلت طبقے کی بات کریں تو وہاں مایاوتی کا نام سامنے آ جاتا ہے, بھلے ایک اسٹیٹ میں آتا ہوں. اور اگر ہم دوسرے برادریوں کی بات کریں یا دوسرے لوگوں کی بات کریں تو لالو یادو ہیں, ملائم سنگھ یادو ہیں, اور دوسرے کرونہ ندھی ہیں, الگ الگ اسٹیٹس میں آپ چلے جائیے. لیکن جب مسلم طبقے کی بات ہوتی ہے کسی اسٹیٹ میں بھی کوئی بڑا نام نہیں آتا. دیکھیے, ایسا ہے کہ ایک تو مسلمان ہمیشہ سے اس ملک میں مائنورٹی سنڈروم کا شکار رہے ہیں. انہیں کہیں نہ کہیں احساس رہا ہے کہ وہ مائنورٹی میں ہیں, اور ہندوستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, جس طرح کا ریپرزنٹیشن ہے, وہ اس قسم کا ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر ابھرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور مسلم لیڈر بھی, یہاں بھی میں دو فرق کرنا چاہوں گا کہ ایک مسلم نیشنل لیڈر, ایک نیشنل مسلم لیڈر. یعنی کوئی ایسا مسلم لیڈر جو پورے نیشن کا لیڈر ہو, جو پورے نیشنل مسائل کے اوپر ایک معیار رکھتا ہو, ایک پوزیشن رکھتا ہو, جو مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی, یا ایک ایسا لیڈر جو نیشنل لیول پر ہو لیکن مسلمانوں کا لیڈر ہو. وہ آخری اگر کوئی لیڈر
اس کے آس پاس کہیں پہنچا تو وہ سید شہاب الدین تھے. لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد میں زبردست فقدان ہوا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایشوز کلیئر نہیں ہیں. اور جب تک ایشوز نہیں ہوگے, لیڈرشپ کا تعلق ایشوز سے ہے. جب ایشوز سامنے ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں لیڈر ابھرنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب ایشوز نہیں ہوتے, شہاب الدین کا اگر شہاب الدین ابھرے تو اس کی وجہ تھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے اوپر جو شابانو کیس کا مقدمہ ہوا, اس کے بعد میں بابری مسجد مسئلہ ہوا. ان دو ایشوز کی وجہ سے سید شہاب الدین ابھرے. اس کے بعد میں مسلمان کہیں زیادہ اس مائنورٹیزم کا شکار ہو گئے. اب مسلمانوں کو یہاں پر فرق محسوس, جو میں نے اپنے ویژن ڈاکومنٹ میں بھی کہا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی 3 حیثیتیں ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی وہ ایک مائنورٹی ہیں, آئیڈیولوجیکلی وہ سیکنڈ بگیسٹ میجورٹی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ ڈپرائیوڈ میجورٹی کا پارٹ ہیں. ان تینوں حیثیتوں پر جب تک ان کی توجہ نہیں ہوگی, ان میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بطور مائنورٹی ہمارے جو رائٹس ہیں ان کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا. بطور سیکنڈ آئیڈیولوجیکلی سیکنڈ بگیسٹ میجورٹی کے ہمارا یہ حق بنتا ہے اور ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہندوستان کی جو جنرل پالیسیز ہیں ان پر ہم اثر انداز ہوں, ان پر ہماری سوچ سامنے آئے. اور چونکہ ہندوستان کی اکثریت غریب اور پریشان اور ڈپرائیوڈ ہے, ہم اس کا حصہ ہیں, تو ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کا یہ فرض بڑھتا ہے کہ وہ جو کامن مسائل ہیں سب کے, ان مسائل کو دور کرنے کے لیے بھی جدوجہد کریں. لیکن کہیں نہ کہیں ہم خالص مسلم اسپیسیفک ایشوز پر اتنے گھر جاتے ہیں کہ وہ نیشنل لیول کی قیادت ابھر نہیں پاتی. جو لوگ سیاسی پارٹیوں میں موجود ہیں وہ صرف اپنے باسز کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کو اس لیے سیاست میں رکھا جاتا ہے کہ ایک مسلم فیس ہے, لیکن ان کو کبھی یہ توجہ نہیں ہوتی, نہ تو وہ دونوں قسم کی لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کرتے, نہ تو یہ کہ مسلم لیڈر فار دی ہول نیشن, نہ یہ کہ نیشنل لیڈر فار مسلم کمیونٹی. دونوں لیول پر وہ فیل ہوتے ہیں, چونکہ سیاسی ڈھانچہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہاں پر جو باسز ہیں سیاسی پارٹیوں کے, انہیں صرف لوئلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں ایسے لیڈروں کی ضرورت نہیں ہوتی جو اپنے قوم کی یا اپنے کانسٹیچوئنسی کی نمائندگی کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو صاحب کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کی یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں, آپ اس بات سے کیا واقعی مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس سے کام چل سکتا ہے, زیادہ ضرورت نہیں ہے کسی بڑے لیڈر کی؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں, جو کلچر ہے وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن مسلم لیڈر یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس اور علاقائیت اور یہ سب چیز سے ہمیں الگ ہٹ کے سوچنی چاہیے یہاں پہ, کیونکہ مسائل ہمارے چاہے کسی بھی اسٹیٹس کے ہوں, مسلمان مسائل ایک ہی ہے. ایجوکیشن میں پیچھے ہیں, اکنومیکلی ہم لوگ کافی بیکورڈ ہیں یہاں پہ, تو سب یہ جو مین ایجوکیشن اور اکنومیکلی اور ہم لوگ مین جو سیکورٹی کا ہے, یہ 3 جو ہمارے پاس جو مسائل ہیں, اس کو لے کے اگر کوئی بھی لیڈر جو ہے مسلم لیڈر اگر چلے یہاں پہ, تو سپورٹ جو ہے ہر علاقے سے, ہر طبقے سے اور تمام ہندوستان سے لوگوں کو ان کو ملے گا یہاں پہ. تو میری یہ لیکن تعلیم کی بات آپ نے کی ہے کہ تعلیم کے جو ہے وہ ایشوز ہیں, میرا خیال کہ آپ سب لوگ اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ ساؤتھ انڈیا میں جو ہے بڑا ایگزامپل ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں تو اس طرح کی پرابلم ہے نہیں. بہت اہم بات اٹھائی ہے. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں, میں نے جب میں گروپ ایڈیٹر کے طور پہ آیا سہارا میں اور روزنامہ راشٹریہ سہارا دیکھ رہا تھا, سارے اردو اخبار کا میں نے تجزیہ کیا کہ کیا چیزیں اور کس طرح کی خبریں چھپتی ہیں. آپ سب لوگ اردو اخبار کے قاری ہیں, دیکھتے ہوں کس طرح کی خبریں چھپتی ہیں. لگتا ہے کہ ہم کسی الگ ملک میں رہ رہے ہیں. اور فیبروری 2012 میں بجٹ آنا تھا ہمارے اس بار 13 میں, تو میں نے کہا کہ دیکھیں کہ اردو اخبار میں بجٹ کے اوپر کیا بات چیت ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے, آپ لوگ سارے جا کر کے دیکھیے گا, اردو اخبار میں بجٹ کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی ہے, نیشنل ایشوز پہ بات چیت نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا کہ نہیں, میں راشٹریہ سہارا میں بجٹ کے اوپر بحث کرواؤں گا, اور 20 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک جب تک بجٹ نہیں آیا, میں نے کہا کہ 2 صفحے پر بجٹ کے اوپر چیزیں جائیں گی. فوکس ہوگا کہ مسلمانوں نے کیا پایا, کیا کھویا, کیا سرکاروں نے وعدہ کیا اور کیا دیا. لیکن تعجب یہ ہوا, جس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں, کہ جب میں نے لکھنے والوں کے لیے کہا کہ بھائی کوئی لکھ کے دے اردو میں, تو کوئی بھی مسلمان معاشی اور اقتصادی معاملے پہ لکھنے میں ماہر نہیں تھا. مجھے ایک دو لوگ تھے ہی نہیں, کے علاوہ کوئی نہیں ملا, اور مجبوراً ہمیں کچھ ان لوگوں سے جو مسلمان ہیں لیکن ان کو اردو نہیں آتی تھی, انگریزی میں لکھا, اس کا ترجمہ کرایا, پھر کچھ پر فل بدوائی کا کچھ ان لوگوں کا آرٹیکلز ترجمہ کروا کر کے اردو میں لگوایا. لیکن اگر میں یہ کہتا کہ مجھے ایک باٹلہ ہاؤس پہ آرٹیکل چاہیے, اگر یہ میں کہتا کہ بابری مسجد پہ آرٹیکل چاہیے, اگر میں یہ کہتا وقف اور اوقاف کی پراپرٹی کے اوپر آرٹیکل چاہیے, تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر آدمی لکھ دے گا. بالکل صحیح ہے. تو یہ قوم کا المیہ ہے کہ ہم اپنے اصلی مسائل اور اپنے اصلی جو بنیادی مدعے ہیں قوم کے, ان کو نہ دیکھ کر کے جو اشتعال انگیزی کی چیزیں اس میں پڑ جاتے ہیں, جذباتی زور جاتا ہے. اور ہمارے مسائل میں آج ہم اسی بات پر بات کر رہے ہیں کہ مسلم طبقے کی جو ہے قیادت وہ کیوں ابھر نہیں پاتی, آزادی کے بعد جو ہے وہ کیوں اتنے بڑے لیول پر ابھر نہیں پائی. اسی پر بات کریں گے, بریک لیں گے, بہت جلد حاضر ہوں گے. نینا, کاش میں تمہیں بتا سکتا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں.
जिंदा तिलिस्मात। हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मान, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल? फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। काश्त से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आजादी के बाद मुस्लिम क़यादत उभर नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कोशिशें नहीं हुई, बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिली। क्या वजह है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। फैसल साहब, ये ब्रेक में जाने से पहले भी बात हो रही थी, कोशिश तो हुई है, आसाम में देख लीजिए और बहुत सारे स्टेट्स में कोशिशें तो हुई हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिली। क्या वजह है? जैसे वही बात मैं कहूंगा कि ब्रेक में जाने से पहले बात हुई थी कि वो कहीं ना कहीं दायरा जो है वो महदूद रखते हैं मसाइल को लेकर के, ब्रॉड माइंडेड जो है वो नहीं होते, या उनकी सोच जो है वो सब लोगों को साथ लेकर के चलने की नहीं होती, सिर्फ मुस्लिम तबके को लेकर के वो साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि चाहे मुस्लिम लीग हो, एसडीपीआई हो, पीस पार्टी हो, वेलफेयर पार्टी हो, दुनिया भर की पार्टियां बनी हैं लेकिन वो उस लेवल पर जो है कामयाब नहीं हो पाई है। देखिए, एक सीरियस क़यादत आई थी सैयद शहाबुद्दीन की शक्ल में और काफी अच्छे तौर पे उभरी, सारी चीजें हुई, लेकिन जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो भी महदूद हो गए। उनसे ये उम्मीद नहीं की जा रही थी जब वो आए थे सियासत में, तो हम लोग सारे लोग ये समझ रहे थे कि एक सोची समझी एक विजन की बात है और वो विजन देते थे। जब वो पार्लियामेंट में बोलते थे पूरा पार्लियामेंट सुनता था, पूरा मुल्क सुनता था, बल्कि बाहर भी लोग सुनते थे। लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं वो बाबरी मस्जिद के इशू में, मुस्लिम पर्सनल लॉ के इशू में वो क़यादत उसी में उलझ के रह गई। और जाहिर सी बात, चूंकि वो सियासत के आदमी नहीं थे बुनियादी तौर पे, तो कुछ उनसे सियासी गलतियां भी हो गई और उसके बाद ये हालत हो गई। एक तो ये कि उनसे सियासी गलतियां हुई, दूसरे ये कि जो उनके मुखालिफ थे उनको इस बात का अंदाजा था कि ये क़यादत अगर उभर गई और ये अगर मुसलमानों में मकबूल हो गई तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये हमारे लिए खतरनाक होगी। पूरी साजिश के तहत, मीडिया में साजिश हो चाहे दूसरी तरह की साजिश हो, आप मुझे एक याद है कि एक बार 26 जनवरी के मौके पर सैयद शहाबुद्दीन साहब ने यह कहा था कि हम एक ब्लैक बैंड बांधेंगे और एहतजाज करेंगे किसी मसले पे। उस इशू के लेकर, मैं जाहिर सी बात है उस नौजवान था, उस वक्त इतना हंगामा हुआ, उनको एंटी नेशनल तक कहा गया,
देश का गद्दार तक कहा गया, सारी चीजें हुई। और आज आप अगर देखें तो आसाम से लेकर कश्मीर तक हर सूबे में 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन अगर काला बैंड बांधते हैं तो उस पर इस तरह की बात कम से कम नहीं होती है। एहतजाज का एक तरीका है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि मुझे 26 जनवरी से कोई मसला है और 15 अगस्त से है। हम सब लोगों के लिए बहुत फख्र का दिन है, कौमी त्यौहार है, लेकिन हमारे कुछ मसले हैं तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं। और इस मौके पर उठाना यानी हम उसको थोड़ी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। नहीं हो सका उसको किसी तरह से खत्म कर दिया गया। अब मसला यह है कि जब मैं अब जो सूरत हाल देखता हूं तो मामला यह है कि मुसलमानों के अंदर जब सैयद शहाबुद्दीन साहब का जवाल हुआ, चाहे जिस वजह से भी हुआ, उसके बाद कोई बड़ी क़यादत सामने नहीं आ सकी। जो लोग भी हैं नाम निहाद मुस्लिम लीडर्स, वो अपनी पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, जैसा इन्होंने बताया। लेकिन उससे जो बड़ा अलमिया है वो ये है कि आप देखिए कि हर नुक एंड कॉर्नर पे, हर छोटे बड़े शहर में मुसलमानों की दुकान सजी होती है खरीदार के लिए। ये बिकने का एक दौर शुरू हो गया है कि मुस्लिम क़यादत फरोख के लिए तैयार है, कोई आदमी आए और दाम देकर ये खरीद ले। अभी चंद दिनों पहले एक मेंबर पार्लियामेंट है, उनके घर पे एक इसी तरह की एक महफिल सजी और ये बात हो रही थी कि मुस्लिम क़यादत को मुत्तहिद किया जाए। मुझे ही बुलाया था वहां पे। मैंने वहां पे बरजस्ता ये कहा कि जितने लोग यहां बैठे हैं, कौम ने इनको 12 आजमाया है, देखा और इनके चेहरे को पहचाना है। ये हर इलेक्शन के वक्त दुकानें सजाते हैं और उसके बाद अपना नफा नुकसान देख करके, अपना फायदा नुकसान देख करके लोगों की हिमायत करते हैं। मुसलमान इनको पहचान गया है। अब इनकी क़यादत पे किसी को एतमाद नहीं है। नई क़यादत लाई, लेकिन नई क़यादत आए कहां से? मैंने जैसा कहा कि दूसरे शूबे में क़यादत है, लेकिन उनको मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वही पुराने चेहरे कहीं ना कहीं उनके, मैं आपको बहुत सही बात संजीदगी से बताऊं कि बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो दीनी हैसियत बहुत बड़ी रखते हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा उनका दीन का पर्दा हटा के देखिए तो हर तरह की चीज करते हैं, हर तरह की सौदेबाजी करते हैं। लेकिन मसला यह है कि उनके पीछे 100, 200, 500 हजार लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं वो भी उन्हीं को आगे करती हैं, वो उन्हीं के पीछे जाती हैं कि नहीं ये आदमी है, इसके पीछे 200, 500 लोग हैं। जो कॉर्पोरेट मौलानास का एक कल्चर शुरू हो गया है कि उनको आप कहिए 10-20 ट्रकों में भर करके लोग ले आएंगे, जलसा जुलूस कर लेंगे और ये ले आए कि मुस्लिम क़यादत इन्हीं के पास है। तो ये जो फॉल्स क़यादत उभरी है, इसको पहले गिराने की जरूरत है, इसको ढाने की जरूरत है और उसके बाद एक सोची समझी तहरीक के जरिए मुझे ये लगता है कि प्रेशर ग्रुप पहले बनाएं, प्रेशर ग्रुप बना करके मुस्लिम क़यादत को आगे लाएं, उसमें पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उसमें कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। एसएम खान साहब, जैसे ये बात हो ही रही है कि भाई जो मुस्लिम लीडरशिप जो है या नए लोग जो आने की कोशिश करते हैं, नई पार्टीज जो आने की कोशिश करती हैं, उनके जो दायरे हैं वो महदूद होते हैं। वक्फ बोर्ड की बात करेंगे, वो वक्फ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वो कब्रिस्तान की जमीन की बात करेंगे और वो जो उनसे जुड़े हुए बटला हाउस के ऊपर जो है बात होने लगेगी और तमाम तरह के इश्यूज के ऊपर बात होगी, लेकिन करप्शन के ऊपर वो बात नहीं करेंगे। या जो हिंदुस्तान के जो दूसरे मसले हैं, जो बड़े इश्यूज हैं, उनके ऊपर वो बात नहीं करेंगे। यही वजह है कि केजरीवाल तो उभर करके आ जाते हैं करप्शन का इशू लेकर के, लेकिन मुस्लिम क़यादत जो है वो तैयार नहीं होती, नहीं उभर करके आते। आपको लगता है कि ये जो माइंड सेट है इसको भी कहीं ना कहीं लीडर्स के बदलना पड़ेगा, जो नई लीडरशिप आ रही है उसको आगे लाने के लिए? जो लीडरशिप है वो एक्चुअली क्योंकि अपने जो पार्टी के जो कोड है उससे बंधे हुए हैं, मतलब जो भी आज क़यादत में है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी कामयाब नहीं हो पाई अलावा मुस्लिम लीग के जो केरला में थ्रू आउट कामयाब हुई। मुस्लिम लीग जो कि ऑल इंडिया पार्टी थी मगर वो भी एक इलाकाई पार्टी बन गई क्योंकि केरला तक महदूद होकर रह गई और उसकी एक वॉइस है केरला में और उसकी एक आइडियोलॉजी को वहां की जो भी गवर्नमेंट बनती है, बनात वाला साहब, उनको जो है लोग सुनते थे, उनको सुनते थे, मगर उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी मुस्लिम्स में और सूबों में नहीं हो पाई और उसमें वो एक इलाकाई पार्टी बनकर रह गई। मगर उस स्टेट में उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। कोई सरकार जो है जब उसमें वो होते हैं तो उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, वो वहां की पॉलिसीज चलाते हैं। इस तरह से किसी भी सूबे में कोई मुस्लिम इलाकाई पार्टी कंट्रोल में नहीं आ पाई। इसलिए जरूरत इस समर की है कि कोई ऐसी लीडरशिप, जैसा कि आपने कहा, कि वो कॉमन इश्यूज को लेकर चले। जैसा तौहीद ने कहा कि एजुकेशन का इशू है, डेवलपमेंट का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स हैं, पीने का पानी नहीं है। देयर आर सो मेनी इशू जिसमें मुसलमान और बाकी कौमें उसी तरह से अफेक्टेड हैं, क्योंकि मुसलमान बिलो पॉवर्टी अगर देखा जाए तो जो नेशनल रेशियो है, नेशनल रेशियो जो बीपीएल का है वो इस वक्त 26% है और मुसलमान का जो बीपीएल का रेशियो वो 40% के करीब है। तो इसका मतलब यह है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन मुसलमानों की प्रॉब्लम्स हैं, जो हम सभी की पूरी कौम और पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके आदमी चले, मुसलमानों की प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करे। इत्तेफाक करेंगे कि जो मुस्लिम इलाके हैं, घेटोस जिनको कहते हैं आजकल, तो वो वहां पर चाय की दुकानों में बैठ करके वो पाकिस्तान, इराक, ईरान, अमेरिका,
افغانستان کی بات تو کر لیں گے, لیکن ان کے گلی محلے میں اسکول ہے کہ نہیں ہے, صاف صفائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. نہیں, آپ نے ایک تو روزگار سے جڑی ہوئی چیزیں بھی بہت ہیں, کیونکہ وہ ایکچولی تعلیم میں اتنی سنجیدگی سے بات نہیں کئی کرتے. جگہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تعلیم کیوں دیں بچوں کو, کیونکہ انہیں روزگار نہیں ملے گا. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ 6-7 ہزار روپے مہینہ اگر 15 سال کا بچہ ہو گیا تو وہ کسی بھی کارخانے میں یا کسی دکان میں کام کرے گا اور اسے کم سے کم 6-7 ہزار روپے مہینہ مل جائے گا. اور اگر اس نے BA اور MA کیا تو اس کے بعد ہم خرچہ بھی کریں اور کوئی گارنٹی اس بات کی نہیں ہے کہ ہی ول گیٹ اے جاب. اب جاب گورنمنٹ میں تو ہے نہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں, وہاں مل سکتے ہیں. آپ نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ چائے خانوں پہ بیٹھ کر کے ایران اور افغانستان اور ترکمانستان کی بات کرتے ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ آپ کر دیتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے مصر کا معاملہ ہوا, محمد مرسی کا تختہ پلٹ ہوا اور فوج وہاں پہ آ گئی. باٹلہ ہاؤس سے لے کر کے ایجپشین ایمبیسی تک آپ احتجاج کر رہے ہیں, کیا لینا دینا ہے آپ کا؟ کوئی مطلب نہیں. لیکن کتنے ایسے احتجاج دلی میں یا ملک کے دوسرے حصوں میں ہوتے ہیں جو پانی کو لے کر کے ہوں, سینیٹیشن کو لے کر کے ہوں, تعلیم کو لے کر کے ہوں, اداروں کے. مرسی وہاں ہٹے یا رہیں, کیا لینا دینا ہے؟ تو ایک فالس مسلم امہ کا جو ہم لوگوں کے یہ ہے اس میں بھی پھنسے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس جال میں پھنسے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ ازبکستان میں کچھ ہو رہا ہے تو بھی ہم ذمہ دار, یا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ایمبیسی کے سامنے جا کے اپنے مسائل کو لے کر اپنے مسائل نہیں ہے. جو جنرل نیشنل ایشوز ہیں ان کے لیے عدم دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے ایک مسلم ایجنڈا فار 2014 ہم نے پیش کیا. اس کی جو پہلی 6 ڈیمانڈز ہیں اس کا تعلق پورے ملک سے ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ رائٹ ٹو ہیلتھ کو ایک فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ بنایا جائے. یہ بات راہل گاندھی سے جو میٹنگ ہوئی 3-4 روز پہلے وہاں بھی میں نے کہی. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے جو اکنامک ڈسپیرٹی اس ملک میں سب سے بڑی ذمہ دار ہے اگر اس ملک کے مسائل کو دور کرنا ہے, اور مسلمانوں کے مسائل بھی سب سے بڑا مسئلہ غربت کا ہے. وہ مسئلہ جب دور ہوگا جب یہاں سے اکنامک ڈسپیرٹی کم ہوگی. اس لیے اکنامک ڈسپیرٹی انڈیکس کو باقاعدہ بجٹ میں, ہر بجٹ میں ایک لازمی شق قرار دیا جائے کہ ہر بجٹ میں یہ اعلان ہو کہ اس ملک میں اکنامک ڈسپیرٹی انڈیکس کیا ہے. اور وہ انڈیکس بھی صرف یہ نہیں کہ جنرل انڈیکس بلکہ اربن ٹو رورل انڈیکس, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انڈیکس اور کمیونٹی ٹو کمیونٹی انڈیکس. ہمیں وہ ڈسپیرٹی پتہ چلے. جب وہ ڈسپیرٹی پتہ چلے گی تو پھر حکومت مجبور ہوگی کہ اس ڈسپیرٹی کو دور کرے. اس کے علاوہ اور ہم نے بہت سارے ایشوز اس میں اٹھائے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جتنے مسلم قیادت ہے جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان کی دلچسپی اس طرف ہے نہیں. وہ مجھ سے صرف پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ریزرویشن کے بارے میں کیا کہا, آپ نے اور جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ ایشوز کیا ہیں ان کے بارے میں کیا کہا. میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ مائنورٹی منسٹری کو یا مائنورٹی ڈپارٹمنٹس کو چند ہزار یا چند سو کروڑ مل جائے گا, اس سے اتنا بڑا مسلمانوں کا ہونے والا نہیں ہے جتنا اگر بنیادی پالیسی اکانومی کی تبدیل ہو جائے گی اس سے جتنا بڑا چینج آنے والا ہے. اور میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ جیسے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ کچھ ایشوز ہیں مسلم طبقے کے جڑے ہوئے, ان سے آگے پیچھے وہ ہٹتے نہیں ہیں. ایک بڑا ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, 2 سال پہلے جو ہے وہ انا ہزارے نے ایک بڑا آندولن کیا تھا لوکپال کو لے کر کے, لوکپال لایا جا, لوکپال بل کو لے کر کے, اور کرپشن کے خلاف جو ہے ان کی مہم تھی. موٹے طور پر میرا خیال کہ آپ سب لوگ اس بات سے اتفاق رکھیں گے کہ موٹے طور پر ہندوستانی سطح پر جو یہ بات سامنے آئی تھی کہ مسلم طبقے کا ان کو اتنا جو ساتھ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں تھا, یا حمایت جو ہے مسلم طبقے نے موٹے طور پر جو ہے نہیں کی تھی. یہ اس طرح کا جو ہے مائنڈ سیٹ تھا اور اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی. کیا وجہ ہے یہ؟ ٹھیک ہے وہ RSS سے ہوں گے, ان کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو, اگر کوئی نیشنل لیول کے اوپر یا کوئی مطلب جو ہے ہندوستان کے لیے کوئی ایک بڑا فیصلہ ہو رہا ہے یا ایک ڈیمانڈ اٹھائی جا رہی ہے, ایک مانگ کی جا رہی ہے, تو اس میں ساتھ دیجیے. وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ کو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو سب لوگوں کے لیے کام ہوگا نا. وجہ وہی ہے کہ وہ جس مائنورٹی سنڈروم میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اور ہمیں کر دیا گیا ہے, اور اس مائنورٹی سنڈروم میں مبتلا کرنے والے ہمیں دونوں لوگ ہیں, خود مسلم سو کالڈ قیادت بھی اور جو غیر مسلم قیادت ہے, جو جنرل نیشنل قیادت ہے وہ بھی. چونکہ ہم کو صرف ایک بحیثیت ایک مسلم کمیونٹی کی پیش کیا جاتا ہے, ہم کو یہ پیش ہی نہیں کیا جاتا کہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں. لیکن یہ تو تمام مسائل سماج کے اوپر بھی ہے نا, خود طبقے کے اوپر بھی ہے. صاحب یہ بات تو مانیں گے آپ کی بھائی جو اتنا بڑا ایشو ہے لوکپال کا, لوکپال آئے گا تو ہر ہندوستانی کو جو اس کا فائدہ ہوگا, کرپشن سے آپ کو جو ہے مکتی ملے گی, اگر میں ہندی میں کہوں چھٹکارا ملے گا, تو کیوں جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہیں ایک طرف دور ہٹا دیتے ہیں ایسے ایشوز کے اوپر سے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ لوکپال کا جو آندولن شروع ہوا تو جیسا آپ نے خود کہا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی جماعت تھی اس میں سرگرم کے لوگوں کو اس سے ایک دم روایتی طور پہ ایک مسئلہ ہے اور جائز بھی ہے وہ, تو ان کے ساتھ جو پھر اس کے منچ سے کچھ نعرے ایسے لگ رہے تھے کہ جس کو لے کر کے مسلمانوں میں بہت زیادہ ان کی مقبولیت نہیں ہو سکی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ انا ہزارے بھی کوئی بہت بڑے ایسی چیز نہیں تھے, رالیگاؤں سدھی میں اس آندولن سے پہلے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا. ہم نے آپ نے میڈیا نے پروجیکٹ کر کے, کارپوریٹ ہاؤسز نے پروجیکٹ کر کے, ایک بڑی تنظیم نے پروجیکٹ کر کے ان کو اتنا بڑا آل انڈیا لیڈر بنا دیا. نہیں تو